بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وقت الصلاۃ، جیسے نماز کا وقت۔ معمور بہ کی دو قسمیں تھیں، مطلق عن الوقت، مقید بالوقت۔ مقید بالوقت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وقت معمور بہ کے لیے، مؤدی کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو، وجوب کے لیے سبب ہو۔ ان سب کا معنی بتا دیا تھا۔ یہاں سے اسی نوع اول کی مثال کا بیان ہے۔ جیسے نماز کا وقت، یہ ظرف بھی ہے، ادا کے لیے شرط بھی ہے، نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے۔ فإن الوقت فيها يفضل عن الأداء إذا أدى على حسب السنة من غیر افراط۔ کیونکہ وقت نماز پڑھنے سے بچ جاتا ہے جبکہ اسے سنت کے مطابق بغیر افراط کے ادا کرے۔ جو سنت کے مطابق ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، کتنا تلاوت کرنا ہے، کتنا رکوع کرنا ہے، کتنا سجدہ کرنا ہے، اس کے مطابق بغیر افراط کے اگر وہ نماز ادا کرے تو کافی وقت نماز میں بچ جاتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے۔ ظرف کی تعبیر آپ تعریف جان چکے ہیں کہ مؤدی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ رہے، پورے وقت کا وہ استیعاب نہ کرے، تو نماز کے لیے وقت ہے، یہ نماز کے لیے وقت اس کے لیے ظرف ہے۔ فیکون ظرفا، لہذا یہ وقت نماز کے لیے ظرف ہوگا۔ ولا یصح الاداء قبل دخول الوقت، اور وقت آنے سے پہلے ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، آپ چاہیں اسی وقت نیت بات کے 4 رکعت پڑھ لیں، ہو جائے گی نماز، تو وقت داخل ہونے سے پہلے ادا صحیح نہیں ہے۔ وَيَفُوتُ بِفَوْتِهِ، اور وقت ختم ہونے کے بعد وہ مؤدی و معمور بھی فوت ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت ختم ہو گیا، آپ چاہیں کہ اب پڑھیں، ادا پڑھیں گے، وَيَفُوتُ بِفَوْتِهِ، اور فوت ہونے سے فوت ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وقت یہاں مؤدی کے لیے شرط ہے۔ شرط کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ معمور بھی وقت سے پہلے نہ پایا جائے اور وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں، لہذا وقت یہ معمور بھی کے لیے کے ادا کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ وَيَخْتَلِفُ الْأَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً، اور ادا صفت وقت کے بدلنے سے صحت و کراہت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ ظہر عصر اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، 20 منٹ باقی ہے تب پڑھ رہے ہیں، آج کی عصر مکروہ ہے نا۔ تو صفت وقت کے اختلاف سے وقت میں اختلاف ہوا تو ادا میں بھی صحت و کراہت کا اختلاف آتا ہے، اور یہ ضابطہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ سبب کے اختلاف سے حکم میں اختلاف ہوتا ہے۔ سبب کے اختلاف سے حکم میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں صحت و کراہت کا جو اختلاف ہو رہا ہے وقت کی وجہ سے ہے نا، تو اب حکم میں یہ اختلاف وقت کی وجہ سے ہوا تو وقت کیا رہے گا؟ سبب رہے گا، ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت یہ نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے، اور ادا صحت و کراہت کے اعتبار سے وقت کی صفت کے مختلف ہونے سے مختلف ہے۔
فیکون سببا للوجوب، لہذا وقت یہ سبب وجوب بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں وتقدیم المشروط علی الشرط جائز، مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے تب تو اب مشروط یعنی معمور بھی ہے نا، اور شرط یعنی وقت، تو معمور بھی یعنی نماز کو وقت سے پڑھنا جائز ہوگا، بلکہ واجب ہوگا۔ انہوں نے جائز کا لفظ استعمال کیا ہے یا واجب کا؟ جائز کا۔ مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے تو کیا وقت سے پہلے نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا؟ اصل میں یہاں یہ ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ضابطہ ہے کہ مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، تو نماز کو وقت پر مقدم کرنا جائز کیوں نہیں؟ آپ میں بتایا کہ اس کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے گا، پہلے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی نماز، ہے نا۔ تو یہ ایک ضابطہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام ضابطہ ہے تقدیم المشروط علی الشرط جائز، مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، نماز میں بھی ہونا چاہیے کہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لے تو جائز ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں جواب اس کا مختصر یہ ہے، نیچے آئے گا جواب، کہ ایک ہے شرط وجوب اور ایک ہے شرط جواز۔ اگر شرط وجوب ہے تو مشروط کو مقدم کرنا جائز ہوگا، اور اگر شرط جواز ہے تو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نماز میں جو شرط ہے وہ شرط جواز ہے، اس لیے نماز کو شرط سے مقدم کرنا جائز نہیں۔ یہ مختصر جواب ہے نا، ان کا تفصیلی جواب کتاب میں، بات سمجھ میں آئی ہے نا، لیکن یہ مقدمہ اور لفظ یاد رہے گا تب سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔ تفصیل میں نیچے کر رہا ہوں۔ وہ تقدیم المشروط علی الشرط جائز، مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، کب؟ اذا کان الشرط شرطا للوجوب، جبکہ شرط وجوب ہو، جبکہ شرط وجوب ہو، یعنی وجوب شرط کے بعد ثابت ہو، اگرچہ جواز شرط سے پہلے بھی ثابت ہو جائے۔ شرط وجوب کا مطلب کیا ہے کہ وجوب شرط کے بعد ثابت ہو، اگرچہ جواز شرط سے پہلے ثابت ہو جائے، اس کو شرط وجوب کہتے ہیں۔ تو اگر شرط وجوب ہے تو وہاں مشروط کو مقدم کر سکتے ہیں، جیسے کما فی حولان الحول للزکات، جیسے زکوٰۃ کے لیے حولان حول۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب سال پورا ہو جائے تو شرط وجوب کا تحقق ہوا، وہ شرط وجوب ہے، حولان حول، ہے نا۔ لیکن زکوٰۃ کو حولان حول سے پہلے بھی دینا جائز ہے، زکوٰۃ حولان حول سے پہلے دینا بھی اگر کوئی دے دے پیشگی دے سکتا ہے۔ تو حولان حول یہ زکوٰۃ کے لیے شرط وجوب ہے، یعنی حولان حول کے بعد وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی دینا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حولان حول یہ شرط وجوب ہے، تو یہاں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْجَوَازِ، لیکن اگر شرط جواز ہے، یعنی جواز شرط پر موقوف ہے، جائز ہی اسی وقت ہوگا جب شرط پائی جائے، اگر شرط نہ پائی جائے تو جائز ہی نہیں ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں وہاں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نماز میں جو شرط ہے وہ شرط جواز ہے، وہ شرط وجوب نہیں ہے نا، اس لیے نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ، لیکن جب شرط جواز ہو، لَا يَصِحُّ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ، تو ایسی صورت میں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کسائر شرائط الصلاۃ، جیسے نماز کی تمام شرطیں، نماز پہلے پڑھ لیا، غسل بعد میں کریں گے، ناپاک ہے نا،
نماز ہو جائے گی؟ نماز کی جتنی شرطیں ہیں سب کو پہلے کرنا، وہ سب شرطیں جواز ہیں، سب کو پہلے ہونا چاہیے. جب سب پہلے ہوں گی تب نماز صحیح ہوگی، ہے نا. بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، ساری چیزیں اس میں آ گئی. اب ایک ایک کا نام لے کر کے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. کسائر شرائط الصلاۃ، جیسے نماز کی تمام شرطیں ہیں وہ سب شرطیں جواز ہیں، ہے نا. ان کا مقدم ہونا نماز سے ضروری ہے، تو تبھی نماز صحیح ہوگی. اس کے بعد ایک چیز یہ کہتے ہیں وہ تقدیم المسبب علی السبب لا یجوز اصلا، اور مسبب تو سبب پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ سبب ہمیشہ مسبب سے مقدم ہوگا. جب سبب ہوگا تب مسبب پایا جائے گا. مسبب پا لیا گیا، سبب بعد میں پایا جائے، ہے نا. آپ سٹھیا پہنچ گئے، چلنا نہیں ہوا، یہیں بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے، ہو پائے گا؟ ہے نا. پہلے سبب پھر مسبب، یعنی مسبب سبب سے مقدم نہیں ہو سکتا. وہ تقدیم المسبب علی السبب لا یجوز اصلا، اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا تو قطعاً جائز نہیں ہے. وہاں ہونا، اب یہ اصل بحث پر آ رہے ہیں. وہاں ہونا اور یہاں لما اجتماعت شرطیت و سببیہ، نماز میں، نماز کے وقت میں شرطیت بھی ہے، وقت شرط ہے، سببیت بھی ہے، نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھا ہیں. فلا جرم، لہذا بلا شبہ لا یجوز التقدیم علی الوقت، نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہوگا. ثم ہاں ہونا شیئان، یہاں سے بات بدل رہی ہے. اتنی بات ہو گئی جو ان کو سمجھانا تھا سمجھا دیے، اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں. پھر یہاں دو چیزیں ہیں، نفس وجوب اور وجوب ادا. نفس وجوب کا سبب حقیقی اللہ ہے اور سبب ظاہری وقت ہے. وجوب ادا کا سبب حقیقی جو ہے وہ طلب کا فعل سے متعلق ہونا ہے، یعنی ادا کرنا، اور سبب ظاہری ہے امر جو اس کے قائم مقام ہے نا. اسی تفصیل کو یہاں دونوں کو یہ بتائیں گے. ثم ہاں ہونا شیئان، پھر یہاں دو چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب، نمبر دو وجوب ادا. فنفس الوجوب، نفس وجوب سببہ الحقیقی هو الایجاب القدیم، اس کا سبب حقیقی، نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم یعنی موجب قدیم ہے، اللہ تعالیٰ. اس کی طرف سے نعمتوں کا تجدد بار بار ہوتا ہے نا. نعمتیں ہما وقت بندے کو اللہ کی جانب سے ملتی ہیں، نہ بھی ملے وہ محتاج ہو تو یہی کیا کم ہے کہ اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے نا. تو نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم یعنی موجب قدیم ہے. یہ اعتراض سے بچنے کے لیے میں کر رہا ہوں. باقی لوگوں نے، شارحین جو ہیں ان لوگوں نے بہت سارے اعتراضات اس پہ کیے ہیں، میں ان سب میں نہیں جانا چاہتا ہے نا. جو راجح ہے ایجاب بمانا موجب، میں اسی کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم یعنی موجب قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ سبب ظاہری، اور نفس وجوب کا ظاہری سبب وقت ہے نا. وقت آ گیا تو نفس وجوب پا لیا گیا. اب وہ ادا کرے گا جب بھی ادا کرے، اور اس کا ظاہری سبب وقت ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے. وہ وجوب الادا، دوسری چیز وجوب ادا ہے، سبب الحقیقی، اس کا سبب حقیقی تعلق طلب بالفعل، طلب کا فعل سے متعلق ہونا، دونوں ایک ساتھ ہو جائیں. طلب ہے، فعل سے وہ متعلق ہو جائے ادا کرے، یہ سبب حقیقی ہے وجوب ادا کا. وہ سبب ظاہری، اور وجوب ادا کا ظاہری سبب وہ الامر اقیم مقامہ، وہ امر ہے جو سبب ظاہری، سبب حقیقی کے قائم مقام ہے نا. تو اب یہ نفس وجوب کی دو حیثیتیں ہیں، وجوب ادا کی دو حیثیتیں ہیں، اس میں سبب حقیقی کیا ہے اور سبب ظاہری کیا ہے، یہ دونوں چیزیں انہوں نے بتا دی. اس کے بعد کہتے ہیں ثم الظرفیت والسببیہ، ایک اعتراض کی جانب اشارہ کر کے یہ بات اپنی آگے بڑھائیں گے کہ ظرفیت اور سببیت، نماز میں کیا کہا؟ وقت ظرف بھی ہے اور کیا کہا؟ سبب بھی ہے.
दोनों इकट्ठा होंगे। आपने कहने को तो कह दिया कि ज़र्फ भी है सबब भी है, अक्ल नहीं माननी। ज़र्फ में क्या होता है मैं बताया हूं कि उसके अंदर अदा करें, तब तो होगा कि ज़र्फ़न कमरे के अंदर है तो होगा कि ये मज़रूफ है, ये ज़र्फ है अब मज़रूफ है। अंदर है तो बाहर खड़े नहीं कहे ज़र्फ है, ज़र्फ होगा। जब उसमें होगा तो क्या बोलेंगे कि ज़र्फ है ना, और जब पहले होगा तो बोलेंगे सबब है। सबब पहले होता है, मुसब्बब की तकदीम नहीं हो सकती है, तो सबब पहले होता है और ज़र्फ में क्या होगा अंदर होगा, तो दोनों में तो मुनाफात है, दोनों का इकट्ठा होना कैसे होगा, दोनों में तो तजाद है, दोनों इकट्ठा कैसे होंगे। बात समझ में आ रही है ना। उसी को ये यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ ज़र्फियत भी है सबबियत भी है, ये कैसे मुमकिन हुआ। सुम्मा ज़र्फियत व सबबियत ला तज्तमिआन बिहस्बि ज़ाहिर, ज़र्फियत और सबबियत जाहिर के एतबार से तो कभी इकट्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि ज़र्फ का माना है कि अंदर हो, सबब का माना है पहले हो। लिअन्नहु, क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं जाहिर में, क्योंकि अगर वो वक्त में अदा करे मुअद्दा को, मामूल भी को वक्त में अदा करेगा तो क्या कहेंगे कि ज़र्फ में है ना, लेकिन सबब रह जाएगा ला यकूनु सबबन, लेकिन वो सबब नहीं होगा। क्यों? लिअन्न सबबा यजिबु अन युक़द्दमा अलल मुसब्बब, क्योंकि सबब के लिए जरूरी है कि मुसब्बब से पहले हो। जब वक्त में पढ़ रहा है ना, तो सबब जो है उसको वक्त से पहले होना चाहिए, है ना। तो ज़र्फ का माना तो हो गया वो वक्त में पढ़ रहा है तो, लेकिन वो वक्त ज़र्फ नहीं बना क्योंकि वक्त पहले नहीं है ना। लिअन्न सबबा यजिबु अन युक़द्दमा अलल मुसब्बब, क्योंकि सबब के लिए जरूरी है कि वो मुसब्बब से पहले हो। ये तो हो गया कि अगर वक्त के अंदर पढ़ लिया तो सबब ज़र्फ का माना पा लिया गया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद पढ़े तो वक्त सबब बन जाएगा क्योंकि वो पहले है, लेकिन ज़र्फ बनेगा, ज़र्फ नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर नहीं पढ़ा। एक की रियायत करेंगे दूसरा चला जाएगा, दूसरे की रियायत करेंगे पहला चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा। वइल्लम युअद्दि फिल वक्त, और अगर वक्त के अंदर ना पढ़े अदा ना करे, ला यकूनु ज़र्फन, तो वो ज़र्फ नहीं रहेगा अगरचे सबब रहे। इद ज़र्फ मा युअद्दा फीह ला बाद, क्योंकि ज़र्फ उसे कहते हैं जो उसके अंदर किया जाए, बाद में नहीं। तो अब जवाब क्या होगा इसका, दोनों तो है, ये ज़र्फ भी है सबब भी है, ये कहते हैं फलिहाजा कालू, इसी वजह से उलमा ने ये फरमाया है कि इन्ना ज़र्फा हुआ जमीउल वक्त, ज़र्फ जो है वो पूरा वक्त मजमू मिन हैसुल मजमू, ज़ोहर का वक्त 1 बजे शुरू होता है 4 बजे खत्म होता है, एक मिसाल, तो मजमू मिन हैसुल मजमू, ये पूरा एक वक्त जो हुआ 1 से लेके 4 बजे तक, है ना, मजमूए की हैसियत से ये ज़र्फ है ना। 1 बजे से 4 बजे तक जो है ना, जुज़ की हैसियत से नहीं, अभी हम जुज़ की हैसियत से नहीं देख रहे हैं, मजमू मिन हैसु हुआ मजमू, ये पूरा क्या है ज़र्फ है। इसी वजह से हमारे उलमा ने ये फरमाया है कि ज़र्फ वो पूरा वक्त है, यानी मजमू मिन हैसुल मजमू, पूरे का पूरा वक्त 1 बजे से लेके 4 बजे तक मिसाल के तौर पे। वह शर्त मुतलक, और जो शर्त है वो मुतलके वक्त है, जो शर्त है वो मुतलके वक्त है ना, यानी अव्वले वक्त सानी है ना, उसके बाद एक एक लम्हे में है ना वो बदलता जाएगा। अव्वले वक्त में शुरू किया वो बन जाएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहाँ तक की तकबीर तहरीमा की गुंजाइश रह जाएगी राजे कौल के मुताबिक, है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क कर दिया कि जो ज़र्फ है वो मजमू मिन हैसु हुआ मजमू जमीए वक्त, और जो शर्त है वो मुतलके वक्त है, और सबब वह सबबो हुवल जुज़उल मुत्तसिल बिल अदा, और सबब जो है वो जुज़ है जो अदा से मुत्तसिल है ना। यानी 1 बजे शुरू किया तो 12:59 पे जो वक्त है वो सबब होगा। मान लेते हैं कि 12:59 पे वक्त शुरू हो रहा है ना, 1 बजे तकबीर तहरीमा कह रहा
तो वही 12:59 जो है वो सबब होगा। 1:30 बजे शुरू कर रहा है, 1:29 और 59 सेकंड है ना का जो लम्हा है वही सबब होगा, है ना। वो सबब होल जुजूल, यानी थोड़ी सी तफसील कर दी इसको कि ज़र्फ मजमू मिन हैसो हुआ मजमू, और शर्त मुतलके वक्त, और सबब जो अदा से मुत्तसिल हो, उससे बस एक लम्हा, है ना, मुत्तसिल जो लम्हा है वही लम्हा सबब बनेगा। तो अब सबब पहले हो गया, ज़र्फ में हो रहा है, शर्त का माना भी पा लिया गया, सारी चीजें पा ली गई। वो सबब होल जुज़ुल अव्वलुल मुत्तसिल बिल अदाए क़ब्ल शुरूए फिल अदा, अदा को शुरू करने से पहले अदा से मुत्तसिल जो जुज़्वे अव्वल है वही सबब है ना। अब एतराज नहीं पड़ेगा कि सबबियत क्या हो गई और ज़र्फियत अलग अलग हो गई, इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये तो अदा में है, ये किसमें है? अदा में है कि मजमू मिन हैसो हुआ मजमू, ये क्या है? ज़र्फ, मुतलके वक्त शर्त, और अदा से पहले उससे मुत्तसिल जो वक्त है वो क्या है? सबब। अदा में, कज़ा में जब नमाज कज़ा हो गई तो अब पूरे का पूरा वक्त सबब भी है, सबब है, इसलिए कि बंदा अपने पास से देगा ना। असर के वक्त में ज़ोहर की कज़ा पढ़ रहा है तो असर ज़ोहर की कज़ा उसके लिए तो वो मुतय्यन नहीं है, वो असर के वक्त चाहे पढ़े, मगरिब के वक्त चाहे पढ़े, इशा के वक्त चाहे पढ़े, एक हफ्ता के बाद पढ़े, है ना। तो वो पूरे का पूरा वक्त जो गुजर गया जिसमें उसने अदा नहीं किया, उस पूरे वक्त को सबब मान लेने में कोई दुश्वारी नहीं है, इसलिए कि अब वो ज़र्फ नहीं रहा, उसमें वो अदा नहीं कर रहा है ना। वल कुल्लु फिल कज़ा, और पूरे का पूरा वक्त सबब है कज़ा में। वहुवा अरबातो अनवाइन, और वजूब की 4 नौएं हैं, वजूब की 4 नौएं हैं। वक़द फस्सलहुल मुसन्निफु बिक़ौलिही, वजूब अदा की, है ना, 4 नौएं हैं। मुसन्निफ ने अपने इस कौल से फिर इसकी तफसील की है कि वजूब अदा वहुवा इम्मा अन युज़ाफ़ा इलल जुज़इल अव्वल, या तो वो जुज़्वे अव्वल की जानिब मंसूब होगा। 1 बजे वक्त शुरू हो रहा है, 1 बजे की जानिब मंसूब होगा, है ना, या तो जुज़्वे अव्वल होगा। और इला मा यली इब्तिदा शुरू, या वजूब उसकी जानिब मंसूब होगा जो शुरू करने से मुत्तसिल है। इब्तिदाए शुरू से जो मुत्तसिल है, 1 बजे शुरू हुआ, वक्त 2 बजे पड़ रहा है, तो जो शुरू से मुत्तसिल है वजूब उसकी जानिब मंसूब होगा, है ना। या तो अव्वले जुज़ की तरफ जब से वक्त शुरू हुआ उसी वक्त की जानिब मंसूब होगा, या जिस वक्त तकबीर तहरीमा कह रहा है, 1 बजे शुरू हुआ, 2 बजे तकबीर तहरीमा कह रहा है जोहर के लिए, उस वक्त की जानिब मंसूब होगा। और इलल जुज़इल नाकिस, या जुज़े नाकिस की जानिब वजूब मंसूब होगा। सिर्फ असर में 20 मिनट सिर्फ वक्त में रह गया है, अब तकबीर तहरीमा कह रहा है ना, तो जुज़े नाकिस की तरफ मंसूब हो रहा। ठीक है, तफसील आ रही है, अभी तो ये मतन है। इन दज़इकिल वक्त, वक्त के तंग होने की सूरत में जुज़े नाकिस की तरफ या तो मंसूब होगा वजूब, और इला जुमलतिल वक्त, या वजूब पूरे वक्त की जानिब मंसूब होगा, वजूब पूरे वक्त की जानिब मंसूब होगा। तफसील यानी अन्नल असला, ज़ाब्ता ये है, अन्ना कुल्ला मुसब्बबिन मुत्तसिलुम बिसबबि, हर मुसब्बब अपने सबब से मुत्तसिल होता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुसब्बब है, इसका सबब वक्त है ना। ज़ोहर का वक्त 4 घंटे का है, सबब है कौन? अव्वले वक्त। अगर अव्वले ही वक्त ही मुतय्यन है, 1 बजे शुरू हुआ, आप 2 बजे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो सबब खत्म हो गया, है ना। वक्त कामिल खत्म हो गया, असर में नाकिस वक्त आ गया, इसका मतलब वक्त तो खत्म हो गया है, होगा कि नहीं होगा? तो वजूब का जो सबब है वो है कौन? सब मुसब्बब का सबब से मुत्तसिल होना जरूरी है, ये एक ज़ाब्ता है ना। इस ज़ाब्ते की वजह से ये तफसील हमारे फुक़हा ने की है कि अदा से या तो जुज़्वे अव्वल होगा, या अदा से जो मुत्तसिल है वो होगा, या जुज़े नाकिस होगा, या पूरे का पूरा वक्त होगा, है ना। वजूब इन्हीं चारों में से किसी एक की जानिब
منصوب ہوگا. یہ حقیقت میں صرف 2 ہے لیکن تفصیلی طور پر 4 کیا ہے کچھ مقصد کے تحت, ہے نا. اس مقصد کا بیان بعد میں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ ارے کچھ بولو گے یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اتنی مشکل بحث نہیں ہے نا, آسان بحثیں ہیں, بس تھوڑا سا ذہن لگانا ہے. کہاں گیا؟ فَإِنُ اُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. اب اگر نماز اول وقت میں پڑھی گئی, 1 بجے وقت شروع ہو رہا ہے ظہر کا, 1 بجے پڑھی گئی, یکون الجزء السابق علی التحریمہ, تو تحریمہ سے, تکبیر تحریمہ سے جو جز پہلے ہے وہ هو الجزء الذی لا يتجزا, یعنی جو جز قابل تجزی نہیں ہے, سببا لوجوب الصلاۃ, وہی وجوب صلاۃ کا سبب ہے. یعنی 1 بجے وقت شروع ہو رہا ہے نا, اور 1:01 پر تکبیر تحریمہ کہہ دیا. 1:01 منٹ نہیں ہے نا, 1 ہی بجے چونکہ وقت شروع ہو رہا ہے تو وہی 1 بجے شروع ہوا ہے نا, تو 12:59 کے بعد کا جو لمحہ ہے وہی لمحہ سبب بن جائے گا, ہے نا, بنے گا نا. تو فیضا کہاں چلا گیا؟ تو اگر نماز کو اول وقت میں ادا کرے تو تحریمہ سے سابق جو جز ہے یعنی جز لا تجزا جو ہے وہی وجوب صلاۃ کا سبب بنے گا. فإن لم يؤد, اب اگر اول وقت میں نہیں پڑھا, 1 بجے شروع ہو رہی تھی نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا, نہیں پڑھا, 1:30 بجے پڑھ رہا ہے, 2 بجے پڑھ رہا ہے, 2:30 بجے پڑھ رہا ہے, 3 بجے پڑھ رہا ہے, جب تک وقت ہے کبھی بھی پڑھ رہا ہے, تنتقل السببیہ, تو اب سببیت منتقل ہوگی, ہے نا, جوہر ہے منتقل ہوگی. یہ تو عرض ہے نا. انتقال کا معنی صرف یہ ہے کہ بس, ہے نا, ایک معنی سے دوسرے معنی کے طرف ذہن کا تبادل ہوگا, ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر کے ادھر ادھر کیا جائے گا. تو سببیت منتقل ہوگی اس جز کی جانب جو اس کے بعد ہے. 1 بجے شروع ہوا تھا, اب پھر اس کے بعد 1 سیکنڈ, پھر 1 سیکنڈ, ایک لمحے وہ منتقل ہوتی رہے گی. فیضاف الوجوب الی کل ما یلی ابتداء شروع, اور وجوب منسوب ہوگا اس جز کی جانب جو ابتدائی شروع سے متصل ہو. ہم 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے سبب 1:29 پہ 29:59 کا جو لمحہ ہے وہ ہوگا. آپ 2 بجے پڑھ رہے ہیں, 1:59 کا جو لمحہ ہے وہ آپ کے لیے سبب ہوگا, ہے نا. اسی طریقے سے کئی لوگ کئی وقت میں پڑھ رہے ہیں تو جو جب پڑھ رہا ہے 1 سیکنڈ پہلے وہی اس کا جو لمحہ ہے وہی سبب بنے گا. تو وجوب یہ منسوب ہوگا اس کی جانب جو ابتدائی شروع سے متصل ہے اجزاء صحیحہ میں سے. صحیح اجزاء جو ہیں, ہے نا, ان اجزاء میں. فإن لم يؤد في الأجزاء الصحیحہ, اور اگر اجزاء صحیحہ میں اس نے نماز ادا نہیں کی, یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا, یہ صرف عصر میں ہوگا. فحینئذ یضاف الوجوب الی الجزء الناقص, تو اس صورت میں جزء ناقص کی طرف وجوب منسوب ہوگا عند ضیق الوقت, وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں. وہذا لا يتصور الا فی العصر, یہ صرف عصر میں ہوگا کیونکہ وقت ناقص صرف اسی میں ہے. فإن فی غیرہ من الصلاۃ کل الاجزاء صحیحۃ, کیونکہ اس کے علاوہ دوسری نمازوں میں تمام اجزاء صحیح ہیں, اس میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. وہذا الجزء الناقص, اور یہ جزء ناقص جو ہے عصر میں, ہے نا, یہ جزء ناقص نہیں ہے آخری وقت ظہر میں, آخری وقت فجر میں, آخر وقت مغرب میں, آخر وقت عشاء میں. کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ سببیت منتقل ہوتی رہے گی؟ اجزاء صحیحہ ہیں سب, تو ہمارے نزدیک سببیت منتقل اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے. جب تک تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے سببیت منتقل ہوتی رہے گی. اس کی بھی گنجائش نہیں رہ گئی تو اب کیا ہوگا؟ پورا وقت ختم ہو گیا, تو اب پورا وقت سبب بن جائے گا. یہ ہمارا مذہب ہے نا. اس کو آپ پڑھ چکے ہیں لیکن جب تک بتائیں گے نہیں ذہن میں نہیں آئے گا, ہے نا. ابھی پھر ہم وضاحت کرتے ہیں. امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ سببیت منتقل ہوگی اگر ظہر کا وقت ہے تو جب تک 4 رکعت کی گنجائش ہو,
تو سببیت وہاں تک منتقل ہوگی. اگر 4 سے کم کی گنجائش رہ گئی اب سببیت منتقل نہیں ہوگی, پورا وقت سبب بنے گا. مغرب میں 3 فجر میں 2 کی گنجائش ہے تو وہاں تک سببیت منتقل ہوگی, ہے نا. اور اس کی گنجائش نہیں رہ گئی تو اب اس کے بعد سببیت منتقل نہیں ہوگی, کیونکہ اب پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی, تو سببیت کے انتقال کا کیا معنی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, راجح مذہب کیا ہے حناف کا, کہ سببیت اس وقت تک منتقل ہوتی رہے گی جب تک کہ تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے. کیوں؟ یاد ہے کچھ جو پڑھایا ہوں؟ قدرت مطلقہ میں قدرت مطلقہ کا متحقق الوجود ہونا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے, بلکہ متوہم الوجود ہونا شرط ہے. تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے وہاں تک, ہے نا, سببیت منتقل ہوگی کیونکہ وقت کے دراز ہونے کا وہم موجود ہے. پڑھ چکے ہیں نا, ذہن وہاں تک پہنچنا چاہیے نا. چلیں وہذا الجزء الناقص, اور یہ ناقص جز تکبیر تحریمہ کی مقدار ہے ہمارے نزدیک, اور اتنی مقدار ہے جس میں 4 رکعت ادا کی جا سکے. عند ظفر, امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک, فلا تنتقل السببیۃ عنده الی ما بعده, 4 رکعت سے کم کی اگر گنجائش رہ گئی تو امام ظفر کے نزدیک سببیت منتقل نہیں ہوگی اس کے بعد. لأنہ خلاف الامر والشرع, وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ امر اور شریعت کے خلاف. اگر 4 رکعت کی گنجائش نہیں ہے ظہر میں, آپ کہتے ہیں کہ سببیت منتقل ہوگی, تو تکلیف ما لا یطاق ہے. بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے کہ اس کو ادا کر سکے, آپ کہہ رہے ہیں سبب منتقل ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, امر کے خلاف ہے, تکلیف ما لا یطاق ہے, لیکن یہاں قدرت کا متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے, پہلے ہی ضابطہ بتا چکے ہیں, بلکہ متوہم الوجود ہونا کافی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے یہ صحیح نہیں. فإن كان هذا الجزء الأخير, اب یہ آخری جز اگر کامل ہے, جیسے کہ نماز فجر میں, یہاں سے تھوڑی سی بات بدل رہی ہے نا, میں سوچا تھا 2 صفحہ پڑھاؤں گا, ایک ہی صفحہ ہو گیا ہے.